الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سلمان احمد نیشنل پریزیڈنٹ SIO آف انڈیا، محترم ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین اسٹیٹ پریزیڈنٹ SIO تلنگانہ، جماعت اسلامی کے اسٹیٹ سیکریٹریز، جماعت اسلامی کے ڈسٹرکٹ سیکریٹریز، ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹس اور ڈائس پر تشریف فرما تمام ہی ذمہ دار، اس کانفرنس میں شریک ہونے والے محترم عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا کہ ہم ایک چھت کے نیچے یہاں پر جمع ہوں اور اسلام کی کچھ اہم باتوں کے سلسلے میں اپنی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرنے کی اس نے ہمیں توفیق دی۔ اس کانفرنس کے اندر، اس اجتماع کے اندر ہم یقیناً بہت ساری علمی گفتگو سنیں گے، بہت ساری قرآن اور حدیث سے روشنی ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اس کانفرنس کا جو ٹائٹل آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ روشنی لے چلو، نور لے چلو، اس ٹائٹل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ جو روشنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ قرآن اور سنت ہے، جس کو ہمیں تھام کر آگے بڑھنا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس پورے کانفرنس کے اندر جب شریک ہوں گے، اس کو سنیں گے اور جب واپس اپنے گھروں کی طرف پلٹیں گے تو اس نور کو اپنے دل میں جگا کر، اس نور کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اپنے محلوں میں گل جائیں گے، مل جائیں گے اور نور کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، مجھے SIO کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر کئی سارے نوجوان SIO سے واقف تو ہوں گے، مگر یہاں پر مجھے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگ اور 30 ایئرس سے زیادہ عمر والے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو SIO کا حصہ نہیں ہو سکتے، مگر ہم ان سے امید یہ کرتے ہیں کہ جب وہ SIO کا تعارف مجھ سے سنیں گے تو اپنے نوجوان جو گھر میں ہیں ان کو SIO کا حصہ بنائیں گے۔ SIO اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، یہ جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے دل میں، ہر نوجوانوں کے دل میں ایک جذبہ، ایک حوصلہ دھڑک اٹھتا ہے۔ SIO کیا چیز ہے جو اتنے نوجوانوں کو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ اپنے آپ سے رکھتی ہے؟ جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ SIO نے کئی ساری لاکھوں سے زیادہ نوجوانوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ SIO نے ایسے نوجوان کو جو اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کے مقصد سے ناواقف تھے، SIO نے انہیں مقصد عطا کیا ہے۔ ان کو ان کی پیدائش کا، ان کی اس دنیا کے اندر آمد کا اصل ریزن، اصل مقصد بتایا ہے۔ اس SIO کے لیے، اسی لیے ہر نوجوان اس کے دل میں ایک بہت سافٹ کارنر رہتا ہے اور اس کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اوپر جب ہم نظر ڈال کر دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ SIO 19 اکتوبر 1982 میں قائم ہوئی۔ یہ ایک ایسا ڈیٹ ہے جس دن ایک ایسی تنظیم قائم ہوئی اس ہندوستان میں جس کے ذریعے سے نوجوانوں نے اپنے ٹیلنٹس کے اندر اضافہ کیا، اپنے ٹیلنٹس کو اس تنظیم سے جڑ کر بڑھایا اور اپنی زندگی کو بہت روشن کیا۔ SIO کا مشن سٹیٹمنٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ الہی ہدایات کے مطابق اس سماج کی تشکیل نو کے لیے طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنا، یہ SIO کا مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ SIO چاہتی یہ ہے کہ وہ طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرے الہی ہدایات کی روشنی میں تاکہ وہ سماج کی تشکیل نو کرے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم دو حصوں میں سمجھیں گے۔ الہی ہدایات، SIO کہتی یہ ہے کہ اس کا فکری جو ریسورس ہے وہ قرآن اور سنت ہے، الہی ہدایات ہے۔ قرآن اور سنت اس کا
اصل ویل ہے جہاں سے اس کے کاموں کے لیے اس کی روشنی نکلتی ہے. اس کا نالج، اس کا سورس پوائنٹ الہی ہدایات ہے، قرآن اور حدیث ہے. اور وہ کہتی ہے کہ وہ اسلامی فکر جو قرآن اور سنت سے ہمیں ملتی ہے، سیرت سے ہمیں ملتی ہے، اس بنیاد کے اوپر SIO اپنے کام کو آگے بڑھاتی ہے، اور وہ اس کا فکری ریسورس ہاؤس ہے. جب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کو اپنا فکری اثاثہ مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ SIO کسی آنے جانے والی کوئی فکر سے، کوئی فلسفی سے متاثر نہیں ہوتی، وہ اس کے بہاو میں نہیں بہتی، بلکہ SIO قرآن اور حدیث کو تھامے ہوئے رہتی ہے، چاہے دنیا کے اندر کتنی ہی اتھل پتھل ہو جائے، کتنے ہی نئے فلاسفرز آئے، کتنے ہی نئی قسم کی باتیں اس دنیا کے اندر آ جائے، وہ ان باتوں کے اندر نہیں بہتی، بلکہ وہ ان باتوں کو، ان نئے ایجادات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن اور سنت سے اس کا میل نہیں ہوتا تو پھر وہ اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور SIO قرآن اور حدیث کو تھامے رکھتی ہے. اور اس کی یہ فکری بنیاد اتنی ٹھوس اور مضبوط ہے کہ آج کے زمانے میں جب کئی نوجوان فکری بحران کا شکار ہے، کئی ایسی تنظیمیں جو فکری بحران کا شکار ہے، وہیں پر SIO اپنے مقصد کو لیے ہوئے، اپنے کام کو لیے ہوئے اس میدان کے اندر ڈٹے ہوئے اور آگے بڑھتی جاتی ہے. محترم سامعین، یہ قرآن اور سنت ہی ہے جو ہم کو اس اندھیری رات میں روشنی بتاتی ہے. اس اندھیری راستے کے اوپر اگر روشن نظارہ یا پھر روشنی اگر ہمیں حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. اور پچھلے 40 برس سے ہم دیکھتے ہیں کہ SIO اس قرآن اور حدیث کو لے کر آگے بڑھتی ہے. تو یہ ہمارا الہی ہدایات کے اوپر اس کو بیس بناتے ہوئے SIO سماج کی تشکیل نو کرنا چاہتی ہے. اور جب سماج کی تشکیل نو کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس سماج کے اندر کئی ایسے نظریات ہیں جو شرک اور الحاد کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں. اور SIO یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر فلاح، کامیابی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے نظریات یا پھر اس دنیا کو چلانے کے لیے قرآن کی روشنی کا استعمال نہ کیا جائے. اگر قرآن سے علاوہ کوئی اور کوئی بات آتی ہے تو پھر SIO اس کو نہیں قبول کرتی. اور یہ SIO چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر ان تمام نظریوں کو ختم کیا جائے، ان نظریوں سے آنے والی برائیوں کو ختم کیا جائے. اور اس کے لیے SIO یہ کہتی ہے کہ ہمیں نوجوان چاہیے. SIO یہ کہتی ہے کہ نوجوانوں کے بغیر برائیوں کو دور نہیں کیا جا سکتا، نوجوانوں کے بغیر نئے انقلابات پیدا نہیں کیا جا سکتے. آپ سب اس دنیا کو دیکھیں گے، اس کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی انقلاب اس دنیا کے اندر برپا کرنا ہے تو اس کے لیے نوجوان ہی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں ان ریولیوشنز کا، اور بیک بون کی حیثیت میں کام کرتے ہیں. تو ان برائیوں کو ہٹانے کے لیے جو صالح انقلاب کی ضرورت ہے، اس کے لیے صالح نوجوان SIO تیار کرنا چاہتی ہے. اگر اس دنیا کے اندر سے کرپشن کو مٹانا ہے، چوری کو مٹانا ہے، ظلم و زیادتی کو مٹانا ہے، ہیومن رائٹس کے وائلیشن کو مٹانا ہے، تو پھر ہمیں اس دنیا کے اندر قرآن اور حدیث سے حاصل ہونے والی روشنی سے ایک صالح انقلاب برپا کرنا ہے. SIO اس کے ذریعے سے سماج کی تشکیل نو کرنا چاہتی ہے. SIO سماج کی تشکیل نو جب کی بات کرتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ دعوت کی بھی بات کرتی ہے کہ اگر اس سماج کے اندر ایک اچھا سماج قائم کرنا ہے تو دعوت کے بغیر اس کا کام نہیں ہو سکتا. دعوت کے معنی یہ ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے کئی سارے انسان ہیں جو اپنے خدا سے بے بہرا ہے، ان تک اسلام کی روشنی کو پہنچانا، ان تک اس دعوت کا کام کرنا، یہ ہمارا اہم رول ہے، اس امت کا اہم تقاضا ہے کہ وہ یہ کام کرتے چلے جائیں. اور SIO چاہتی ہے کہ دعوت کا کام کرے اور نوجوانوں کو اس دعوت کے کام کے لیے تیار کرتی ہے. محترم سامعین، طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنے کا معاملہ جب میں بولتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے
کہ یہ کام کے ساتھ میں ان کی بہترین اخلاق اور بہترین کردار ان کے لیے ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے، ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے کہ ان کے ایک بہترین اخلاق ان کے ابھر کر آئے، ان کے اخلاق بھی اونچے معیار کے ہو، ان کی فکر بھی اونچے معیار کی ہو، ان کا سوچنا سمجھنا، ان کا پڑھنا لکھنا تمام ہی اسلام کی بنیادوں کے اوپر، اسلام کے ایک حالے کے اندر رہے، اور وہ اس کے بغیر اس حالے کو دور کرتے ہوئے، اس باؤنڈریز کو کراس کرتے ہوئے نہ جائے، بلکہ اپنے کردار کو اسلام کے ڈھانچے کے اندر ڈھالے۔ یہ SIO یہ چاہتی ہے۔ محترم سامعین، جب میں نے کہا تھا کہ SIO کو جماعت اسلامی نے قائم کیا تو ایک بہت بڑا مقصد ان کے سامنے تھا کہ اقامت دین جو امت مسلمہ کا کام کرنا ہے، اس کے اندر کئی شعبے ہیں جس کے اندر کام ہمیں کرنا ہے اقامت دین کو کرنے کے لیے۔ اس کے اندر ایک اہم شعبہ نوجوانوں کا ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت اسلامی نے SIO کو قائم کیا اور اس کی باغ ڈور SIO کو تھامی کہ وہ جائے اور نوجوانوں کے اندر کام کرے۔ محترم سامعین و حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں اس سرزمین کے اوپر، اس دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا قانون ہو، انسان خوشحال رہے، اپنے سماج کے اندر ہنسی خوشی اور بغیر کوئی برائیوں کے رہے، تو پھر یہ کام کے لیے نوجوانوں کو اٹھنا ہے، اور آپ لوگوں کو اپنے گھر کے اندر رہنے والے نوجوانوں کو اس تنظیم سے جوڑنا ہے تاکہ ان کا کردار بھی اچھا ہو اور وہ سوسائٹی کے لیے کام بھی آئے۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو کام ہے جس کو لے کر SIO اٹھی ہے، اس نے اس کو کام کو پورا کرنے کے لیے ایک سب سے بہترین میدان اس نے، جہاں پر سوسائٹی کو دیکھا ہے، سماج کو دیکھا ہے، گلی محلوں کو دیکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہاں کیمپسز کو ایک بہت بڑا میدان SIO نے بنایا ہے۔ SIO کو معلوم ہے کہ اگر نوجوان ہمیں کہیں ملتے ہیں، اگر نوجوان کہیں ملیں گے تو پھر وہ کیمپسز کے اندر بآسانی ہمیں ملیں گے۔ اگر آپ کے لڑکے، آپ کے بچے کیمپس کو جاتے ہیں، اسکول کالج کو جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر انہیں SIO سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر وہ اپنے SIO سے جب جڑیں گے تو پھر ان کے اخلاق کے اندر بہترین اضافہ ہوگا اور وہ اپنے اچھے کردار کے ذریعے سے جانے جائیں گے۔ محترم سامعین، SIO کو اگر میں دیکھتا ہوں دور سے تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ SIO ایک شجر ہائے سائیدار کی مانند ہے۔ شجر ہائے سائیدار کا مانند ایسے ہے جیسا کہ اس کی جڑیں جو ہے اس پورے ہندوستان کے اندر کے جو کیمپسز ہے اس میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ایسا نیٹ ورک SIO کا کیمپسز اور یونیورسٹیز کے اندر ہے کہ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ پھر وہاں پر اٹھنے والی ہر اچھائی اور ہر برائی سے وہ ڈائلاگ کرتی ہے۔ اگر اچھائی ہے تو اس کے اندر آگے بڑھتے ہوئے SIO پارٹیسپیٹ کرتی ہے، اور کوئی بھی قسم کی برائی کیمپسز اور یونیورسٹیز میں ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور SIO ایک بہت بڑا نام اس ملک کے اندر ہم کیمپسز اور یونیورسٹیز کے اندر دیکھتے ہیں۔ محترم سامعین، پچھلے 40 برس میں SIO نے بہت سارے کام کیے ہیں، اسے چند گلمسز میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ یہ اسی لیے مجھے کرنا ہے کہ کوئی واہواہی ہم نہیں چاہتے، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی تنظیم سے جوڑا ہے جو ملک کے اندر ایسے اچھے کام کرتے چلے جا رہی ہے پچھلے 40 برس سے کہ نوجوانوں کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ ملک کے بڑے بڑے پالیسیز کے اندر انٹرونشنز SIO کے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، جب میں شجر ہائے سائیدار کی بات کرتا ہوں تو ایک ایسا نیٹ ورک SIO کا یونیورسٹیز اور کیمپسز کے اندر ہے جو اس کی جڑوں کی مانند ہے، اور جو اس کے برانچز ہیں وہ اس کے یونٹس اور اس کے سٹیز کے ذریعے سے آپ کو نظر آتے ہیں، اور اسی کا ایک یہ اظہار ہے جہاں پر کھمم ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اتنا بڑا کانفرنس ہو رہا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کے درمیان جو نوجوان یہاں پر کارڈز پہن کر والنٹیئرنگ کا کام کر رہے ہیں، جو آپ کی مدد اس پورے کانفرنس کو آرگنائز کرنے میں کیے ہیں، وہ اس شجر ہائے سائیدار کے فروٹس کے مانند ہے، پھل کے مانند ہے، اور ایسے کئی پھل SIO پچھلے 40 برس میں دیتی ہوئی آئی ہے۔ محترم سامعین، SIO کو اگر آپ اس کو گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ بتائے گا کہ SIO ایک نیشن وائڈ آرگنائزیشن ہے، اور ون آف دی آرگنائزڈ موومنٹ اسٹوڈنٹس کے اندر کوئی ہے ایشیا پیسیفک میں، تو یہ سب سے بڑی آرگنائزڈ اسٹوڈنٹ اسلامک
اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے جس کا نام SIO ہے. اللہ تعالیٰ کا اس پر میں بے حد شکر ادا کرتا ہوں. محترم سامعین، SIO نے پچھلے 40 برس میں بڑے بڑے سوسائٹیز کے اس سوسائٹی کے اندر، اس ہندوستان کے اندر بڑے پالیسیز کے اندر انٹرونشنز کیے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ شاہ بانو کے کیس کے اندر SIO کا ایک بہت بڑا رول رہا تھا کہ شریعہ کیمپین SIO کی جانب سے کی گئی تھی. جب حکمران مسلم پرسنل لاء کے اندر داخلت کی کوشش کیے تھے تو SIO کا ایک بہت بڑا کیمپین اٹھا تھا جہاں پر اس نے مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کے لیے اس ملک کے اندر ایک کیمپین چلایا. ہم دیکھتے ہیں کہ SIO ایجوکیشن پالیسیز کے اندر اتنا اہم رول ادا کرتی ہے کہ گورنمنٹ ریکارڈز کے اندر وہ لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اگر پالیسیز ایجوکیشن کے سلسلے میں کوئی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے دی ہے تو وہ SIO ہے. محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اردو کا معاملہ آتا ہے، لینگویج کا معاملہ آتا ہے اور نیٹ کا ایگزام اردو میں نہیں ہوتا تو SIO اس کے خلاف ٹھہر جاتی ہے اور اس کو کورٹ میں لڑتی ہے اور کیس جیتتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ کا ایگزام اردو میں بھی ہوتا ہے. ہمارے ملت کے نوجوانوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی SIO کوشش کرتی ہے. محترم سامعین، جب SIO نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر کمیونل ہارمونی کی کمی پیدا ہوئی، کمیونلائزیشن پھیلتا چلا گیا، ریلیجن کے بیسس پہ، مذہب کے بیسس پر لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو SIO آگے بڑھتی ہے اور کمیونل ہارمونی کے لیے کوشش کرتی ہے. یہاں تک کہ ایک ایسا پروگرام بنارس ہندو یونیورسٹی کے اندر کمیونل ہارمونی کے نام پر کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اس کے اوپر ڈائیلاگ اور ڈسکشن ہوتے ہیں. محترم سامعین، صرف انٹلیکچوئل گفتگو یا پھر کوئی لکھائی پڑھائی کے کاموں میں ہی SIO انوالو نہیں ہے، بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسام کے اندر فلڈز آتے ہیں اور کوئی میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کرتا، اس موقع پر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ SIO کے نوجوان اس ریلیف کے کام کے اندر وہاں پر بزی ہیں، وہاں پر مستقل کام کرتے ہیں، پانی کے اندر لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہیومینٹی کا ایک کام SIO بارہا کرتی آئی ہے. محترم سامعین، کووڈ کے اندر بھی آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ SIO کے کئی نوجوان، جبکہ لوگ سب گھر کے اندر بند تھے، اس موقع پر لوگوں کی مدد کے لیے SIO کے نوجوان باہر آئے گھر سے اور پوری حفاظت کے ساتھ میں اس ریلیف ورک کے اندر شامل رہے. محترم سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ SIO کی مختلف پالیسیز پچھلے 40 سال سے اس پورے ہندوستان کی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو تیزی سے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے کئی ساری پالیسیز لے کر آتی ہے. اس میں سے ایک انٹرپرینرشپ تھا، ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہے جو نوجوانوں کو آگے پش کرنے کے لیے، ان کی فائنینشیل گروتھ کے لیے کوشش کرتی ہے، ان کے انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے کوشش کرتی ہے. اور ایسے ہی کئی ساری پالیسیز SIO انوائرمنٹ کے طور پر بھی لے کے آتی ہے. اس ورلڈ کے انوائرمنٹ کرائسس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے اندر نوجوانوں کو تیار کرتی ہے. یہ تمام کام جب SIO پچھلے 40 برس میں کرتی ہے اور کرتی آئی اور آگے بھی کرتی رہے گی، امید میں یہ کرتا ہوں، آج اس ڈائس سے آپ سب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے گھر کے نوجوانوں کو، اور جو نوجوان یہاں موجود ہیں، وہ آگے بڑھ کر اس تنظیم کا حصہ بنیں. اس تنظیم کا حصہ اسی لیے بننا ہے تاکہ آپ خود اپنے خدا سے قریب ہو جائیں، آپ خود اپنے اللہ سے قریب ہو جائیں اور اس کی رضا کے لیے اس دنیا کے اندر کام کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ جب انسان کو جنت کا وعدہ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ اس سے کچھ امیدیں لگاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا، بلکہ اس کی فرما برداری پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی رضا حاصل کرنے پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمہیں جنت دیتا ہے. اور جب ہم انسان اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں جب ایک امتحان کے اندر ہم آتے ہیں تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو پرکھتا ہے، آپ کو جانچتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا. اور میں کوئی بغیر ایگزیجریشن کے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان SIO کا حصہ بنتا ہے اور روز آخرت کے دن اس سے سوال کیا جائے کہ تو نے اپنی نوجوانی کہاں لگائی، تو میں امید کرتا ہوں کہ SIO کا نوجوان اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے گا کہ میں اس تنظیم کا حصہ بنا اور اس کے کام کے اندر ملوث رہا، اس کام کے اندر بزی رہا اور تیری رضا کے لیے کوشش کرتا رہا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تنظیم کا حصہ بننے کے بعد اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اس ملک کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس موقع پر نوجوانوں کا بہت اہم رول ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اس بگڑتے ہوئے حالات کے اندر اگر ہندوستان جیسے اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ نوجوان ہے، اور ایسائیوں اس ملک کے بھلائی کے لیے، اس کے ریکنسٹرکشن کے لیے ایک کوشش کے اندر انوالو ہے، اس کے اندر اس کو مشن کہتی ہے، اس کو بزی رکھتی ہے، اپنے آپ کو بزی رکھتی ہے، تو پھر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام نوجوان بھی ایسائیوں سے قریب ہوں گے، اس کے ایسوسیٹ بنیں گے، اس کے ممبر بنیں گے اور اس تنظیم کا حصہ بن کر کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔